أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 45 से 48 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्लु मा ऊहिया। नहीं, आप सही पढ़े हैं। इसमें आपने जो फर्स्ट वर्ड है उसको आपने स्ट्रेच करके मत के साथ नहीं पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, एहतियात के साथ पढ़िएगा। उत्लु मा ऊहिया। उत्लु मा ऊहिया इलैका। इलैका मिनल किताबी। मिनल किताबी وأقم الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة. إن الصلاة تنهى. تنهى عن الفحشاء. عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. والله. والله يعلم. يعلم ما تصنعون. ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أتل ما أوحي عليك من الكتاب وأقم الصلاة. यहाँ पर आप देखिए वाव सलाह में वाव भी है, लेकिन हम वाव को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई हरकत मौजूद नहीं। जब हर्फ के ऊपर कोई हरकत ना हो तो वो नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट हो जाता है। इन्ना अस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا. ولا تجادلوا أهل الكتاب. أهل الكتاب
إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب
وكذلك أنزلنا عليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد آياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون यहाँ पर देखिए ता ज़बर के साथ है और इसके साथ अलिफ जुड़ा हुआ है। ये फिर आप इस अलिफ को भी पढ़ेंगे, तबल नहीं होगा, ताबल होगा। इदिल लर्ताबल मुबतिलून। सॉरी, إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उतलू तिलावत कीजिए माँ जो ऊहिया वही किया गया इलैका आपकी तरफ मिनल किताबी किताब में से व अक़िमिस सलाह और नमाज कायम कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जितने भी सहाबा इकराम थे, ये मक्की दौर की सूरत है तो उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की, अज़ियतें और जुल्म सहे और इसी तरह से जो अहले ईमान थे उनका भी यही हाल था। तो ऐसी सूरत में कि जब इंतहाई मुश्किल हालात फेस कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उन हालात से मुकाबला करने के लिए जो आपको हुक्म फरमाया वो क्या था कि जिसके ज़रिए से आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त और सब्र पैदा हो सकता है। ये एक ख़ुसूसी जो हुक्म था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था और उसके बाद अमूमी
حکم یہ تمام انسانیت کے لیے ہے. جو بھی لائف کے اندر کوئی تکلیف یا ایسے کوئی مشکل حالات فیس کرے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں اس کے علاوہ بھی، لیکن اس صورت میں زیادہ آپ کیا کیجئے، اتلو ما اوحیہ، تلاوت کیجئے وہ جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، یعنی کہ کیا ہے وہ قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کیجئے. تو اتلو جو ہے وہ مسلسل اور دوام کی اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے، یعنی کہ مسلسل آپ کنٹینیوسلی کرتے رہیے، مسلسل تلاوت کرتے رہیے قرآن پاک کی. اتلو ما اوحی الیک من کتابی، اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، آپ اس کو مسلسل تلاوت کرتے رہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاة، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور بری بات سے. تو نماز کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ نماز دراصل انسان کے لیے نیکی کے دروازے کھول دیتی ہے، نیکی کرنا آسان بنا دیتی ہے، نیکی پہ دوام عطا کرتی ہے. تو نماز بیسیکلی کس طریقے سے انسان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے، وہ اس کو بے حیائی کے فحش جو کام ہیں ان سے روک لیتی ہے. اور وہ فحش کام کون سے ہو سکتے ہیں، بے حیائی کے کام کون سے ہو سکتے ہیں؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکلے ہوئے کام ہیں، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ رشوت لینا ہے یا دھوکہ دینا ہے، والمنکر، اور بری باتیں، جس کے اندر مطلب اس میں تمام برائیاں شامل ہو جاتی ہیں. برائی کی کوئی بھی کیٹیگری ہے وہ فحش اور منکر کے اندر آ جاتی ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم فرمایا؟ 3 احکامات فرمائے جو کرنے والے ہیں، اور 2 چیزیں ہیں جو اس سے رکنے کا حکم فرمایا. اور رک جانے کے لیے کیسے ان سے رکا جائے وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک تو تلاوت قرآن پاک اس کو مسلسل کیا جائے، اس سے انسان کے اندر صبر اور قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، اور نماز سے مدد لی جائے. اور اس کے بعد کیا عمومی حکم دیا گیا؟ فحش اور منکر، اس سے انسان ہمیشہ بچ کے رہے، اور اگر مشکل محسوس ہو تو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنی نمازوں کو ظاہری اور باطنی طور پر اچھے طریقے سے ادا کرے، تو یقیناً وہ فحش اور منکر باتوں سے رک جائے گا. اور تیسری چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑھ کر ذکر کرے. یعنی کہ 3 کام ہیں جو انسان کے کرنے والے ہیں تاکہ وہ مشکل حالات میں سے باہر نکل سکے اور اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کر سکے اور کامیابی سے انقرار ہو. وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک، اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما جو تصنعون، تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی کام سے غافل نہیں ہے، یا ہمارا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ولا، اور نہ، تجادلو، تم جھگڑا کرو، اہل الکتابی، اہل کتاب سے. اب یہاں پر کچھ انسٹرکشنز ہیں ایک دائی کے لیے، اور کیونکہ ایک مسلمان ہر وقت ایک دائی بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی ترغیب کرے اور برائی سے روکے. یہ فرض کے درجے پر ہر مسلمان کا فرض ہے. ولا، اور نہ، تجادلو، تم جھگڑا کرو، اہل الکتابی، اہل کتاب سے. اور اہل کتاب میں کون شامل ہیں؟ عیسائی شامل ہیں اور یہودی ہیں. اللہ، مگر باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہیا، وہ، احسن، نہایت اچھا ہو، یعنی کہ سب سے ہی بہترین اور خوبصورت انداز ہو. تو یہاں پر اگرچہ کہ یہ مکی صورت ہے، لیکن مکہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطہ کرتے رہتے تھے اہل کتاب. کچھ اہل کتاب مکہ کے اندر ہی رہتے تھے، کچھ جو ہے وہ ڈیلیگیشن کی صورت میں آپ سے ملنے کے لیے بھی آتے تھے، جیسے نجاشی کے دربار سے آئے، حبشہ سے آپ سے ملنے کے لیے آئے، اور اسی طرح مدینہ سے
بھی جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہتے تھے. ولا تجادلوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو حکم فرمایا گیا کہ آپ ان سے مجادلہ کریں اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، لیکن ان سے جب بھی اہل کتاب سے آپ بات کریں تو انتہائی اچھے اور موزوں انداز میں بات کریں. الا، سوائے الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، منہم، ان میں سے. وقولوا، اور کہیے، آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی، اس پر جو انزلہ، نازل کی گئی، الینا، ہماری طرف، وہ انزلہ، اور نازل کی گئی، الیکم، تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا، اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، واحد، ایک ہی ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجادلہ جب بھی کیا جائے اہل کتاب سے پورے دلائل کے ساتھ اور اچھے انداز میں بات کی جائے، لیکن اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن پھر جب وہ لوگ ان میں سے کوئی بھی ایسا مجادلہ ہو جس میں وہ ظلم اور زیادتی کے اوپر اتر آئیں اور انتہائی بد کلامی اور بد تہذیبی کے ساتھ پیش آئیں، تو پھر معاملہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن اس میں بھی ظلم اور زیادتی مومن مسلمان کی طرف سے نہیں کی جائے گی، لیکن ڈیفینسو رویہ اختیار کیا جائے گا. وَقُولُوا، اور ان سے کہو، آمنا، اور ان سے یہ بات کہو کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں اس پر جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتر چکی ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور ہم سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلنا، نازل کی ہم نے، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف الکتابہ، ایک کتاب. اور وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن پاک کو نازل فرمایا. فالذین، پس وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتابہ، کتاب، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بھی، اس پر. تو وہ اہل کتاب جو اس سے پہلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو لوگ دوسری الہامی کتابیں ہیں جس تورات، زبور اور انجیل، اس کو پڑھنے والے تھے، اس پر ایمان لانے والے تھے اور مسلمان تھے، جب قرآن پاک نازل کیا گیا تو وہ اس پر بھی ایمان لے کے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے. ومن، اور سے، ہاؤلائی، ان لوگوں میں سے، من، جو، یؤمنو، ایمان لائے، بھی، اس میں سے. وما، اور نہیں، یجحدو، انکار کرتے، بآیاتنا، ہماری آیات سے، الا، مگر، کافرون، کافر. تو بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے کتاب کو پڑھا اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ وہی ورژن ہے جو پہلے الہامی کتابوں میں اتارا جا چکا اور یہ اسی کا لاسٹ ورژن ہے. تو انہوں نے جیسے ہی پڑھا، انہوں نے محسوس کیا اور وہ ایمان لے آئے. اور ان میں سے وہ لوگ ہی آیتوں کا انکار کرتے ہیں جو ازلی کافر ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگی جا چکی ہے. اس کے علاوہ جو حق پرست ہوتے ہیں وہ فوراً سے مان جاتے ہیں. وما، اور نہیں، کنتا، تھے آپ، تتلو، پڑھتے، من، سے، قبلی ہی، اس سے پہلے، یعنی یہ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے، من، سے، کتابن، کوئی کتاب، ولا، اور نہ، تخطہ، آپ لکھتے تھے اس کو، بیمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے. اذن، تب تو، لرتاب، ضرور شک کرتے، المبطلون، اہل باطل. یہ آیت یہاں پر کیوں ذکر کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ تہمت لگائی جاتی تھی، یہ بہتان لگایا جاتا تھا کہ آپ پچھلی جو کتابیں ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں اور پھر اس کو قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی کتاب بھی پڑھنا نہیں جانتے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھنا جانتے ہیں. جب ایک شخص جو اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتا، جو کتاب پڑھنا نہیں جانتا، وہ کیسے پچھلی کتابوں کو پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ دلیل ہے آپ کی رسالت اور نبوت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جو اتنی معجزاتی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے اور جس کے اندر تمام دنیا کے جنوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے چیلنج کیا ہے کہ کوئی اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت اتار کر لے آئے، لیکن تمام جنوں انس مل کے بھی یہ کرنے سے قاصر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ کیسے
یہ کتاب خود سے گھڑ سکتے ہیں. تو پھر اذا لارتاب المبطلون، تو ایسی صورت میں شک تو انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو باطل پرست ہیں، جو باطل جن کے دلوں میں کھبا ہوا ہے، وہی شک کر سکتے ہیں. جو اہل عقل ہیں، اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، وہ ان کے لیے یہی معجزہ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کوئی کتاب لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زبردست کتاب پیش کی. تو یہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.